تیمور صاحب آپ لوگ مسلسل الزام لگا رہے ہیں. ایک بات تو طے ہے نا کہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں, اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں, صدر بھی آپ کے, تمام انتظامی اختیارات آپ کے پاس ہیں, پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دی کہ آپ کے تو الزامات میں بھی تضاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ صدف. دیکھیں بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل اختیار صاحب بتا رہے ہیں, کیونکہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی چیز چھپاتے ہوئے بھی چھپ نہیں سکتی ہے. ہمارے ایم این اے سندھ سے صلاح الدین جونیجو صاحب کو گولی لگی ہے, یہ ویریفائی ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر پہ حملہ ہوا ہے, ایک ہمارا پارٹی ورکر شہید ہو گیا, اس میں 8 سے 10 لوگ زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے. ہم نے پروف دیا ہے میڈیا کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی, جو ہم نے جعلی سٹیمپس پکڑے ہیں وہ بھی ہم نے دیے ہیں, جو ہم نے جعلی ووٹ پکڑے تھے وہ بھی ہم نے دیے ہیں. تو مطلب جہاں پر ہمارے ووٹر ووٹ دینے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ آلریڈی ہو چکا ہے, اس چیز کا پروف مل چکا ہے. تو مطلب اتنی ساری چیزوں سامنے آنے کے بعد کیا ابھی بھی یہ چیز پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دھاندلی کے تو جتنے پروف ہم دے سکتے تھے ہم نے دے دیے ہیں, اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے. دوسری آپ نے جو بات کی کہ حکومت ہماری, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہاں کی کیسی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے. پورا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, فیڈریشن کا ہے, اور کسی کی کہیں نہیں چل رہی. الیکشن کمشنر ہماری اس فیز کی الیکشن کو تو چھوڑ دیں, جو پچھلے فیز کی ہمارے شکایتیں تھیں ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں دے سکے. تو آپ کو کہیں کچھ ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے؟ مطلب یہ دیتے ہیں کہ جب جی بی میں آپ لوگ جیتے تو یہی الیکشن کمیشن اچھا تھا, اب الیکشن کمیشن اور سارے جو انتظامی امور جو سنبھال رہے ہیں ان پر آپ کے تحفظات ہیں, اس پہ کیا کہیے گا؟ نہیں ناٹ ایٹ آل. دیکھیں صدف, تب بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے اور الیکشن ڈے پہ ہم نے بہت شور کیا, شرابہ کیا, چیخیں ماری, پھر جا کر جو ان کا موڈ تھا کرنے کا وہ شاید چینج ہو گیا, پھر انہوں نے دھاندلی روک دی. اوپر سے شاید ہمارا ووٹ بھی چاہیے تھا, شاید اس کا بھی کچھ ہوگا. تو بہرحال جو ہے یہ چیخیں ہم شروع سے مارتے آئے ہیں, اور آپ یہ نہیں سمجھیں کیونکہ ہم نے آج کمپلین دی, ہم نے پچھلے فیز کے اور اس فیز میں کنٹینیوس شکایتیں دیتے آئے ہیں. اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی جو آپ نے بات کی اس میں بھی ہماری شکایتیں تھیں, اور وہ بھی رجسٹرڈ ہیں ود دا الیکشن کمشنر. پر یہ دکھ کی بات ضرور ہے کہ ان کا بھی ہمیں کوئی رسپانس یا کوئی جواب نہیں ملا. چلیں میں آگے بڑھتی ہوں, ذرا اس پہ بات بھی کر لیتی ہوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. ہماری کولیشن پارٹنرز یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے 2 بار ان کے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کیا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ جب کراچی میں زیادتی کی تھی مریم نواز صاحبہ کو, جس طرح سے لے کے گئے تھے نجی ایک ہوٹل سے, تب بھی سب سے پہلی اور سب سے بڑی آواز بلاول بھٹو صاحب نے اٹھائی تھی. پر یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. مجھے نہیں پتا, شاید کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا سک رہے. ان کے اپنے وفاقی وزراء نے بھی کلیئر کر دیا کہ خانہ خراب ہے, یہ ورڈ تو خیر یوز نہیں کرنے, بڑے برے حالات ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو شاید حکومت یہ چاہتے ہیں کہ بجائے یہ خود سرنڈر کریں. مجھے اب یہ بو آ رہی ہے کہ شاید یہ چاہتے یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تھرو جو ہے ایک بار پھر سے کرایا جائے نو کانفیڈنس, اور پھر یہ حکومت سے شاید ہاتھ نکالنا چاہتے ہوں. اوہو, یہ تو آپ بڑی, آپ پتہ نہیں آپ یہ کا تجزیہ یا خبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کے ذریعے نو کانفیڈنس کرایا جائے. سیتال صاحب ذرا بتا دیں, ایک بات جو کہی اختیار ولی صاحب نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ لائے نا جس کے پاس اکثریت ہو, وہ آپ لوگ کیسے مینج کریں گے جو ابھی جس کا آپ نے حوالہ دیا؟ دوسرے, سسٹم ریسیٹ مانگ رہا ہے تو آپ بھی اس کے بینیفیشری ہیں, تو آپ کے پاس بھی اگر کہا جائے جو 6 ماہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے وہ آپ کے پاس بھی صرف 6 ماہ کا ہی ٹائم ہے اس خبریت کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسیٹ کی بات ہم نے تو کی نہیں ہے. یہ ریسیٹ کی بات ان کی اپنی کابینہ کے, میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ منسٹر نے یہ بات کی ہے. تو یہ تو ان کو ہی سوچنا چاہیے نا. یہ پیپلز پارٹی اگر بات کرے, پیپلز پارٹی اگر بات کرے ریسیٹ, ہاں بالکل قریبی ہیں, قریبی تو سب کے ہیں. قریبی تو وہ میاں صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بڑے قریبی ہیں. پر بات یہ نہیں کہ قریبی کس کے ہیں, بات یہ ہے کہ کس کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے ریسیٹ کی.
تو یہ انہی کے حلقوں سے آئے گی نا. آپ پیپلز پارٹی کو تو بلیم نہیں کر سکتے. اب اگر ان کی کابینہ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ ریسیٹ کی ضرورت ہے تو پھر ریسیٹ کا کیا طریقہ ہے مجھے بتائیں. کانسٹیٹیوشنل طریقہ سوائے نو کانفیڈنس کے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. جس طرح سے یہ ہم سے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, جو کہ ان کے مین سپورٹرز ہیں, ان کو 2 بار پرائم منسٹر بنانے والی پارٹی ہے, ان سے یہ لڑ رہے ہیں, تو مطلب یہ خود بھی شاید ریسیٹ چاہتے ہیں. اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عزت سے پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس لائے. کی تیاری کر رہے ہیں, یہ میں خبر سمجھوں, بریکنگ نیوز سمجھوں تالپور صاحب؟ دیکھیں جس طرح سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, جس طرح سے پیپلز پارٹی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ہمارے ساتھ الیکشن کے دوران سیکنڈ فیز میں بھی دھاندلی کی جا رہی ہے, زیادتیاں کی جا رہی ہیں, ہمارے ایم این ایز کو گولیاں لگ رہی ہیں, تو میرے خیال سے یہ بریکنگ نیوز ہی ہوگی. میں نہیں سمجھتا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہ برداشت کریں گے کہ ان کے ورکرز کی شہادتیں, ان کے ایم این ایز کو گولیاں لگے. تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت گہری بات ہے, اور یہ بات بہت دور تلک جائے گی. پہلے بھی جو ہے میں نے ابھی میرے بھائی ہیں بڑے ہمارے اختیار صاحب کی میں نے بات سنی, جو ان کا کانفیڈنس تھا کہ 2.5 سال ابھی پتہ نہیں کتنا ہمارا ٹائم باقی ہے. تو میں ذرا یاد دلا دوں, عمران خان صاحب کا اس سے زیادہ ٹائم باقی تھا, پر جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کام کرنے پہ آئے تو پھر آپ نے دیکھا نمبرز کیسے بنے اور چیزیں کیسی ہوئیں. تالپور صاحب میں نے 28 سال کا یہ نمبر بنانا یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کام ایک ساتھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بڑی بات نہیں ہے. اوکے, not a big deal. اختیار صاحب اب باقی آپ کا الٹی گنتی شروع ہو گئی, آپ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس پہ نظر رکھیں. شوکت عزیز صاحب یہ بھی خبر آئی, گنتی سیدھی تو پڑھ لیں, سیدھی گنتی پڑھی نہیں جاتی, الٹی گنتی شروع کر دی. شوکت عزیز صاحب آپ بتائیں, آپ کے تو بڑے تحفظات تھے. میں ایک چیز صدف میں کہتا چلوں, جی ایڈ کر دیں. یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں, آپ جو ہے اپنا گورنرشپس چھوڑ دیں, آپ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ چھوڑ دیں. اگر میری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم ان چیزوں سے بہت اوپر اپنی پارٹی کی عزت, اپنی سیاست کو سمجھتے ہیں, ہمیں دیر نہیں لگے گی یہ کام کرنے میں. تو یہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں پریزیڈنسی کی اور گورنرز کی. تو تالپور صاحب کیا آپ کو 2.5 سال بعد پتہ چلا کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے؟ آپ کی پارٹی کو 2.5 سال بعد یہ بات سمجھ آئی کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے؟ دیکھیں مجھے تو سمپل افتخار لگتا ہے صاحب, کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی خراب نہ ہو. اور بھی بہت چیزیں ہیں ہم جو کر سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں, پر ہم نے برداشت کیا اس ملک کی خاطر, اس ملک کی سٹیبلٹی کی خاطر. پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں, ابھی آپ پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان, تو پھر اللہ نہ کرے جی, اللہ نہیں, پاکستان کا نقصان کبھی نہیں کریں گے. پاکستان جو بھی کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے. آپ کو آج پتا چلا